چین کے بعد ترکیہ کا بھی بھارتی جارحانہ بیانات پر پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترک سفیر ڈاکٹر عرفان نیزروف کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ بھارت پاکستان کو واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کرتا ہے۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ ترکیہ تحقیقات میں شامل ہونا چاہتا ہے تو خیر مقدم کریں گے۔ وزیراعظم کا صدر رجب طیب ایردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر آج تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات، ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان آیا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان تحقیقات کی پیشکش نہ کرتا تو دنیا سے جارحانہ بیانات آ سکتے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جے ڈی وینس نے جو کہا وہ خیال امریکی وزارت خارجہ کے بیانات میں نظر نہیں آتا۔ دنیا کے اہم ممالک کوشش میں ہیں پاکستان بھارت تنازع نہ بڑھے۔ خطرہ کم نہیں ہوا، تاحال موجود ہے۔ مودی سن لو، آج جس میزائل کا ہم نے تجربہ کیا وہ ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ اپنی سالمیت کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ بھارت اگر گزشتہ تجربے بھول گیا ہے تو آج کا تجربہ یادداشت کے لیے کافی ہے۔ بھارت نے یک طرفہ سنتاس معاہدہ معطل کیا۔ پاکستان کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوئس وزیر خارجہ سے رابطہ۔ کہا پاکستان اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ سوئس وزیر خارجہ کا خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر اظہار تشویش۔ ثالثی اور موضوع میکنزم فراہم کرنے کے لیے بھی پیشکش کر دی۔ اسحاق ڈار کا یونانی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ۔ ملکی مفادات اور سالمیت کے بھرپور تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ دفاعی محاذ پر ایک اور کامیابی۔ پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کر دیا۔ میزائل جدید نیویگیشن سسٹم اور بہترین خصوصیات سے لیس۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ابدالی میزائل زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ لانچ کا مقصد فوجیوں کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانا تھا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستانی قوم ہر مشکل گھڑی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے جنگی جنون اور پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے خلاف قوم متحد اور یک زبان۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھارت کے خلاف احتجاج، ریلیاں اور مظاہرے۔ میرے دل کے بہت قریب ہے یہ جو اپنا گھر، اپنی چھت جو منصوبہ ہے۔ آج ہم نے جو اسکیم لانچ کی ہے، اس میں ہم نے پہلے مرحلے میں 2000 پلاٹس آئیڈینٹیفائی کیے جن کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اپنی زمین اپنا گھر کے تحت 2000 پلاٹ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسکیم کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ کہا پچھلی حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی۔ پنجاب کے نادار اور مستحق افراد کے لیے کام جاری رہے گا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر نماز جنازہ ادا۔ مقامی قبرستان میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وزیر دفاع خواجہ آصف، احسن اقبال، سراج الحق سمیت علماء کرام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بر صغیر کے عظیم مجاہد اور شہید شیر میسور ٹیپو سلطان کا 226واں یوم شہادت آج منایا جائے گا، مگر سلطان شیر کی ایک دن کی زندگی 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے۔ مقولے پر کھرے اترے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔
محکمہ موسمیات کی کراچی میں بارش کی پیش گوئی 5 مئی سے شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، سلسلہ 1 سے 2 روز تک جاری رہنے کا امکان۔